حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر کے مطابق حضرت ایوب کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب سے متعلق مختلف معلومات کے ذرائع قرآن کریم تورات یا پھر وہ اقتباسات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے۔ حضرت ایوب سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ صحیفہ سفر ایوب تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین عوض کے رہنے والے تھے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سے آپ کو ملا دے۔ نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آپ نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شان دار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کے ساتھ آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مرکوز ہے، جبکہ سورۃ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ پر آنے والی سخت آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا تھا۔ یقیناً تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان آپ کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیا ہے بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے، تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف لکھا ہے۔ بیٹے بیٹیاں حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت ایوب کے پاس 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ سخت ترین آزمائش۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین، جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لی گئیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سلامت باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ نے نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے بن گئے جن میں سے کیڑے پڑ گئے تھے۔ کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں نے آپ سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ کوئی بھی غم خوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کا گوشت تک جسم سے جڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب سے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی فرمائے گا۔ اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سلامت رہا تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت ایوب پہلے انسان ہیں جنہیں چچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے شدید ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بے قدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ بارگاہ الہی میں دعا ابن بن حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر
ایک دوسرے سے کہا اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح کی تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غم زدہ ہوئے کہ کبھی کسی سے بات اتنی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ نے فوراً بارگاہ الہی رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ شیطان طبیب کے بیس میں حضرت مفتی محمد شفیع نے سورہ صاد میں لکھا ہے کہ 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا، اور یہ رنج اور آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ایوب کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر اگر اس کو شفا ہو جائے گی تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھے 100 کماچیاں ماروں گا۔ آپ کو صحت رانچ پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کو یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہے، گو طویل سے شرک نہ ہو، اگرچہ حضرت ایوب ازالہ مرض کے لیے پہلے ہی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ جب پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، ٹھنڈا پانی پیو اور غسل کرو اور پیو۔ چنانچہ نہانے اور پانی بھی پیا اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا کیا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔